کسی قسم کے نقصان کا غم ان کے دل کو نہیں کھاتا، اور وہ لوگ مقام رضا میں بود و باش رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پر خوش رہتے ہیں اور اسی میں رہنا پسند کرتے ہیں اور رہتے ہیں۔ ایسے لوگ صابر ہوتے ہیں، اور صابروں کے واسطے خدا نے بے حساب اجر رکھے ہوئے ہیں۔ بس یہ رد عمل ہے جو احمدی کا ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس کا آج تک افراد جماعت نے اظہار کیا ہے، اور یہی رد عمل ہماری ترقی کی علامت ہے۔ اس کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بے شک یہ ہمارا فرض ہے کہ امتحانوں اور ابتلاؤں سے بچنے کی دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت اور امتحان آ جائے تو پھر ثبات قدم بڑی اہم شرط ہے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے انتہا اجر حاصل کرنے والا بنائے گی۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت کا رتبہ پانے والے ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور بہت خوشخبریاں ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی خوشیوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع کر دیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ مشکلات کے بارے میں کہ جو آتی ہیں مامورین کو اور ان کی جماعتوں کو، فرمایا کہ مامور نہیں آتا کوئی مامور نہیں آتا جس پر ابتلا نہ آیا ہو۔ مسیح علیہ السلام کو قید کیا گیا اور کیا کیا اذیت دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا گیا، مگر بات یہ ہے کہ عاقبت بخیر ہوتی ہے اگر خدا کی سنت یہ ہوتی، مگر بات یہ ہے کہ عاقبت بخیر ہوتی ہے، یعنی کہ انجام، یہ ساری تکلیفوں کا جو انجام ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر خدا کی سنت یہ ہوتی کہ مامورین کی زندگی ایک تنعم اور آرام کی ہو اور اس کی جماعت پلاؤ زردے وغیرہ کھاتی رہے تو پھر اور دنیا داروں میں اور ان میں کیا فرق ہوتا؟ اگر آرام اور صرف نعمتوں والی اور آسائش والی زندگی ہوتی اور کوئی تکلیفیں نہ برداشت کرنی ہوتی تو فرمایا کہ پھر دنیا دار میں اور الہی جماعت میں فرق کیا رہ گیا؟ فرماتے ہیں کہ پلاؤ زردے کھا کر حمدن للہ و شکرن للہ کہنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا، حمد پڑھنا بڑا آسان ہے اگر آسانیاں ہی آسانیاں ہوں، کھانے پینے کو ملتا جائے، اور ہر ایک بے تکلف کہہ سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے جب مصیبت میں بھی وہ اسی دل سے کہے۔ لیکن اصل چیز یہی ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر جو ہے وہ اسی دل اور شوق اور جذبے سے ہونا چاہیے جیسا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ملنے پر ہوتا ہے۔ فرمایا مامورین اور ان کی جماعت کو زلزلے آتے ہیں، ہلاکت کا خوف ہوتا ہے، طرح طرح کے خطرات پیش آتے ہیں، کذب کے یہی معنی ہیں۔ دوسرے ان واقعات سے یہ فائدہ ہے کہ کچوں اور پکوں کا امتحان ہو جاتا ہے، کیونکہ جو کچے ہوتے ہیں ان کا قدم نہ صرف آسودگی تک ہی ہوتا ہے، جب مصائب آئیں تو الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ امتحان ہے کمزور ایمان والے میں اور پکے میں، کہ جب مشکلیں آتی ہیں تو پھر ان کے قدم رک جاتے ہیں، لیکن جو مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں وہ مشکلوں میں بھی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے ساتھ یہی سنت اللہ ہے کہ جب تک ابتلا نہ ہو تو کوئی نشان ظاہر نہیں ہوتا۔ خدا کا اپنے بندوں سے بڑا پیار یہی ہے کہ ان کو ابتلا میں ڈالے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی ہر ایک قسم کی مصیبت اور دکھ میں ان کا رجوع خدا تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے انعامات انہی کو ملتے ہیں
جو استقامت اختیار کرتے ہیں خوشی کے ایام اگرچہ دیکھنے کو لذیذ ہوتے ہیں مگر انجام کچھ نہیں ہوتا۔ رنگ رلیوں میں رہنے سے آخر خدا کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ زیادہ آسائشوں میں اور رنگ رلیوں میں رہو تو اللہ تعالیٰ سے پھر رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ خدا کی محبت یہی ہے کہ ابتلا میں ڈالتا ہے اور اس سے اپنے بندے کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس ابتلا سے اپنے بندے کی جو عظمت ہے، بڑائی ہے، اس کے ایمان کی مضبوطی ہے، وہ ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً کسریٰ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا حکم نہ دیتا تو یہ معجزہ کہ وہ اسی رات مارا گیا کیسے ظاہر ہوتا؟ اور اگر مکہ والے لوگ آپ کو نہ نکالتے تو فتحنا لکا فتحا مبینہ کی آواز کیسے سنائی دیتی؟ ہر ایک معجزہ ابتلا سے وابستہ ہے، اور غفلت اور عیاشی کی زندگی کو خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کامیابی پر کامیابی ہو تو تضرع اور ابتحال کا رشتہ تو بالکل رہتا ہی نہیں ہے، حالانکہ خدا تعالیٰ اسی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ دردناک حالتیں پیدا ہوں۔